التصرف المہمات تصرف اٹھائیے اور بہت سارے واقعات اس میں لکھے ہیں. ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرماؤ, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر اس واقعہ کو سننے سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ ہے, اور وہ بختیار کاکی جو خواجہ اجمیری کے پہلے خلیفہ ہے ہندوستان کے, آپ فرماتے ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار پاکستان میں ہے. آپ کے پیر و مرشد دہلی میں آرام فرما ہے. دہلی کی خانقاہ ہے, خانقاہ میں مریدوں کا مجمع ہے. انہیں مریدوں میں بابا فرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بابا فرید فرماتے ہیں بختیار چاچی کی نگاہیں اٹھتی ہیں, سب سے فرد کا عالم طاری ہو جاتا ہے. کیسو مستی کا حال نہ پوچھیے, سب اپنی خودی کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کو بھول کر نہ جانے کس لذت میں سب کھوئے رہتے ہیں. اچانک ہم نے ایک شور سنی اور ایک آواز سنی, اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. جب یہ آواز سنی تو ہماری آنکھیں کھل گئی. میں کھڑا ہو گیا, کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں میرے مرشد بھی کھڑے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تازہ کو دیکھ کر جو حاجی پڑھتا ہے وہ میرے مرشد بختیار کاکی پڑھ رہے ہیں. اور جب نگاہ دیکھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بختیار کاکی کے سامنے بختیار کاکی کے سامنے وہ تازہ کھڑا ہے اور وہ کا سوال کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب بختیار کاکی کی عظمت کا یہ حال ہے, ان کے پیر و مرشد غریب نواز کا حال کیا ہوگا اور غریب نواز کا حال کیا پوچھتے ہو. ابھی ہمارے اولیاء کی عظمت کا یہ حال ہے تو نبیوں کے دولہا کا حال کیا ہوگا, سارے کا حال کیا ہوگا. جب ان کے گھر دیتے ہیں سہانے زمانہ کی بولی محتاج ہے, جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر نعرے رسالت. سبحان اللہ. یہ وہ اولیاء کرام میں سے ہے, ان کی عظمت اتنی بلند ہے, ان کا طواف کعبہ کرتا ہے, ان کی طاقت دیکھیے. بس ایک قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کی طاقت کا پتہ چل جائے, کسی کو کہنے کا نہ موقع ملے کہ یہ واقعات کی روشنی میں ان کی طاقت بیان کرتے ہیں. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مجمع کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا اولیاء اللہ. سبحان اللہ. آئیے دیکھیے قرآن پاک ہے, یہاں سے آپ صاحب بیٹھے ہیں, پوچھیے سورہ نمل ہے اور سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے. واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے, تفصیل دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں جا کر دیکھیے. میں ان کی طاقت بتانا چاہتا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں. آپ بیٹھ کر کے شاہجہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس میں شریک ہو کر سارے کی سعادت حاصل کرنا ہے. قرآن بولتا ہے اور حدیث بولتی ہے اور میرا عقیدہ بولتا ہے. ان کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا انہوں نے قبول فرما لیا تو سمجھو زندگی میں ہمارا بیڑا پار ہو گیا. دیکھیے سورہ نمل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, آپ سب جانتے ہیں, اور کئی میل لمبا وہ تخت تھا اور لاکھوں لوگ اس پر بیٹھتے تھے. ہوا بھی آپ کے لیے مسخر, ہوا آپ کے تخت کو چلاتی تھی. حضرات ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ نے ادھر ادھر پورے تخت پر لوگوں پر درندوں پر چرندوں پر پرندوں پر نظر دوڑائی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, کیا ہوا کہ میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے.
نے بتایا کہ وہ غائب ہے. آپ نے فرمایا پتہ لگاؤ. پتہ لگا ڈھونڈنے گئے تو جس نے آ کر کے بتایا کہ وہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا وقت غائب تھا میں ضرور اسے سزا دوں گا. اگر اس نے معقول نہیں کیا اور مناسب وجہ نہ بتائی تو میں یا تو اسے سزا دوں گا یا تو اسے ذبح کر ڈالوں گا. ہدہد ڈرا ہوا تھا, آیا سمٹ کے پیر سمیٹ کر بیٹھ گیا. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے پوچھا تم کہاں تھے؟ اس نے سارا ماجرا بتایا. اس نے کہا حضور ہم نئی دنیا میں چلے گئے تھے. کہاں گئے تھے تم؟ ملک سبا چلے گئے تھے. کیا دیکھا؟ حضور وہاں ایک سبا نام کی عورت ہے, بڑی حسین ہے اور وہ حکومت کا اس کا جو سونے اور چاندی ہیرے اور جواہرات کا ہے. 80 گز لمبا ہے, 80 گز موٹا ہے. اے سلیمان علیہ السلام اس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے جانتا ہوں. ایک خط لکھا مختصر آپ سنیے. خط لے جاؤ اس کا جواب لاؤ. وہ حضور خط لے کر گیا, جواب لے کر آیا. اس میں یہ تھا کہ اے ملکہ سبا تم مسیحوں فرما بردار ہو کر سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. چنانچہ مشورے کے بعد طے پایا کہ حاضر ہونا ہی بہتر ہے. وہ ماں لاؤ لشکر کے چلی. لوگوں نے خبر کی حضور ملکہ سبا 3 میل کی دوری پر ہے. آپ نے مجمع پر نظر دوڑائی اور قرآن کہتا ہے آپ نے مجمع پر نظر دوڑائی. لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ملکہ سبا کو آنے سے پہلے میں اس کا تخت لانا چاہتا ہوں. تم میں سے کون ایسا طاقتور ہے جو اس کے تخت کو میری بارگاہ میں اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ قال عفریت من الجن, اس میں جو خبیث قسم کا جن تھا اس نے کہا حضور میں لا دوں گا. کب تک لا دوں گے؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے. آپ کی مجلس صبح لگتی تھی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی تھی. آپ نے فرمایا نہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں, آنے سے پہلے آ جائے. آپ نے پھر مجمع میں نظر دوڑائی تو آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے مصاحب تھے اور اللہ کے مقدس ولی تھے جن کے پاس اس میں آصف کا علم تھا, انہوں نے عرض کیا حضور میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں لا سکتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں پلک جھپکتے ہی اسے لا دوں گا. میں پلک جھپکتے ہی لا دوں گا. آپ اندازہ کیجیے ہزاروں میل دور پر ہے, 7 محلوں میں بند ہے, 80 میل چوڑا ہے, 80 میل لمبا ہے, 80 گز لمبا ہے, 80 گز چوڑا ہے, 80 گز موٹا ہے اور سونا جواہر کا وہ تخت بنا ہوا ہے. اللہ کا ایک ولی کہہ رہا ہے کہ میں اس تخت کو پلک جھپکتے لا دوں گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, نبیوں سے امتی کبھی نہیں بڑھتا ہے. یہ بولو بڑھتا ہے؟ نبی ہوتا ہے, امتی ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کو اپنے مصاحبوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو دعا کر دیتے تخت مل گئے بلقیس کا تخت, بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں آ جاتا. دوستوں تو قرآن کا مضمون بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان ولیوں کی طاقت دکھا رہے ہیں. سلیمان کی طاقت کو پرکھنے والوں میری امت کا ولی اتنا طاقتور لگتا ہے کہ ولی کے اندر یہ طاقت ہے اور نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے. جب سلیمان نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, ان کی قوت کا عالم کیا ہوگا, ان کی عظمت کا عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. حاضر ہو گیا. بس دو آخری بات کہنا چاہتا ہوں.